آج کا سبق آغاز کرتے ہیں سلام سے اور ملاقات کرتے ہیں رفیع احمد قدوائی سے۔ رفیع احمد قدوائی جس کے بارے میں لکھنے والے عبدالماجد دریابادی صاحب ہیں، اور یہ سوانح کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ سوانح کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ انسان کی زندگی کے بارے میں جو تحریر لکھی جاتی ہے، اس کی زندگی کے جو اہم واقعات ہوتے ہیں، تحریری یا کتابی شکل میں جو لکھتا ہے تو اسی کو سوانح بولتے ہیں۔ انگریزی میں بایوگرافی بولتے ہیں۔ تو بایوگرافی کو سوانح بولتے ہیں، اس میں انسان کی زندگی کے حالات ہوتے ہیں۔ سوانح پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سوانح لکھی جاتی ہے تاکہ ہم ان کی تحریر کو پڑھ کر کے ان کے بارے میں پڑھ کر کے ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ انسان اتنا بڑا کیسے بنا، اتنا علم کیسے سیکھا، بڑے بڑے کارنامے اور خدمات کیسے انجام دیے۔ سوانح نگاری اور سوانح پڑھ کر کے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں رفیع احمد قدوائی کے بارے میں۔ رفیع احمد قدوائی کون ہیں؟ رفیع احمد قدوائی کا شمار ہندوستان کے مشہور رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ شمار کا مطلب گنتی، مشہور پتہ ہی ہے رہنماؤں، رہنما کی جمع ہے لیڈر۔ وہ مادر وطن کے ایک سچے، بے لوث اور بہادر سپوت تھے۔ بے لوث بے غرض، یعنی ایسا انسان جو بلا غرض بلا مطلب کے کام کرتا ہے اس کو بولتے ہیں بے لوث۔ اور بہادری، سپوت تھے یعنی نیک بیٹا۔ سپوت کا مطلب نیک بیٹا۔ مادر وطن کے سچے، بے لوث اور بہادر سپوت تھے۔ 18 فروری 1894 کو بمقام مسولی، ضلع بارہ بنکی، خان صاحب شیخ امتیاز علی کے گھر پیدا ہوئے۔ تو رفیع احمد قدوائی کب پیدا ہوئے؟ 18 فروری 1894 کو۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بمقام مسولی، ضلع بارہ بنکی۔ کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ شیخ امتیاز علی کے گھر پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم رواج کے مطابق گھر پر ہوئی، جیسا کہ عام طور پر گھر سے پہلی تعلیم شروع ہوتی ہے، اسی طرح رفیع احمد قدوائی صاحب کی بھی ہوئی۔ پھر گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل ہوئے۔ بارہ بنکی سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے۔ علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے، طالب علم تھے، پڑھنے والا، اسی کو کہتے ہیں زیر تعلیم۔ تو تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کے باعث 1 سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ ایک تحریک تھی آزادی کے زمانے میں جس کا نام تھا تحریک ترک موالات۔ تحریک موومنٹ کو کہتے ہیں۔ یہیں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کے بعد سے ان کی سیاسی زندگی کا پولیٹیکل کیریئر کا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے پنڈت موتی لال نہرو کی رہنمائی اور جواہر لال نہرو کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائی۔ پنڈت موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو دونوں باپ بیٹے ہیں۔ پنڈت موتی لال نہرو باپ ہیں جواہر لال نہرو کے، اور جواہر لال نہرو بیٹے ہیں پنڈت موتی لال نہرو کے۔ تو کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ کس کی رہنمائی میں سیاسی تربیت پائے، تو اس کا جواب ہوگا پنڈت موتی لال نہرو کی رہنمائی میں۔ اور اگر یہ سوال آئے کس کی رفاقت میں، کس کی دوستی میں، یعنی رفیق سے رفاقت، دوستی، کس کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائے، تو جواہر لال نہرو کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائے۔ اور انگریزوں کے خلاف مختلف سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا۔ کون؟ رفیع احمد قدوائی۔ یوپی کے مقامی سیاست کے سرگرم کارکن رہے۔ مقامی سیاست، علاقائی پولیٹکس، لوکل پولیٹکس کے سرگرم مطلب ایکٹیو کارکن، کام کرنے والا رہے۔ 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں پیش رہے، آگے رہے۔ تو ہندوستان چھوڑو تحریک میں رفیع احمد قدوائی صاحب شامل تھے۔ رفیع صاحب ملک و قوم کی خاطر 5 مرتبہ جیل گئے۔ تو رفیع صاحب کتنی مرتبہ جیل گئے؟ 5 مرتبہ جیل گئے۔ رفیع صاحب ملک و قوم، ملک کی جمع ممالک، قوم کی جمع اقوام۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو رفیع صاحب پہلے وزیر مواصلات اور اس کے بعد وزیر غذا بن گئے۔ وزیر مواصلات کسے کہتے ہیں؟ ٹرانسپورٹ منسٹر جو ہوتا ہے اسی کو وزیر مواصلات بولتے ہیں۔ منسٹر مطلب وزیر۔ اور اس کے بعد وزیر غذا، فوڈ منسٹر۔
وزیر غذا، غذا کا مطلب کھانا، وزیر غذا بنائے گئے۔ ان کی شخصیت بڑی جاندار تھی۔ بڑی جاندار کا مطلب بہت متحرک انسان تھے، نیک تھے، ایماندار تھے، کام کرنے والے تھے، پریکٹیکل انسان تھے، جو کچھ بولتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو شخصیت کی جمع شخصیات، وہ اکثر خطرات میں گھرے، خطرہ کی جمع خطرات۔ انہیں مایوسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی شکست قبول نہیں کی، یعنی ہار، اور نہ ان کے عزم و استقلال میں کوئی فرق آیا۔ عزم و استقلال کا مطلب حوصلہ، ہمت، عزم کی جمع عزائم۔ قدوائی صاحب عملی انسان تھے، پریکٹیکل انسان تھے، وہ کر کے بولتے تھے، وہ عمل پر یقین رکھتے تھے اور کام کو انجام تک پہنچانے میں اپنی انتہائی کوشش صرف کر دیتے تھے، پوری محنت کرتے تھے۔ وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع صاحب نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ اس طرح انہوں نے ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائی، اور یہ بھی کوئی معمولی کام نہ تھا، کیونکہ ڈاک کا کام 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ ایک دن کی چھٹی سے بھی اس کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تتر بتر ہو سکتا ہے۔ نظام درہم برہم ہونا محاورہ ہے، تتر بتر ہونا۔ لیکن رفیع صاحب نے ایسا انتظام کیا کہ ڈاکیوں کو اتوار کے دن چھٹی ملنے کے باوجود ڈاک کا انتظام معمول کے مطابق چلتا رہا۔ معمول کے مطابق یعنی جیسا کہ چلتے آ رہا ہے۔ حکومت ہند میں وزیر غذا بن جانے کے بعد رفیع صاحب نے راشننگ کا خاتمہ کیا۔ کس چیز کا خاتمہ کیا؟ راشننگ کا خاتمہ کیا۔ بہت سے ماہرین نے کہا تھا کہ راشننگ ہٹانے کی پالیسی پر عمل کیا گیا تو ملک تباہی کے غار میں جا گرے گا، یعنی بہت زیادہ تباہی ہو جائے گی، انتہا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، غار کیا کہتے ہیں؟ سطح میں آ جانا، اپنے مطلب اپنا جو ایک مقام ہوتا ہے اس کو کھو دینا، یا جس چیز کی جو پوزیشن ہو وہ ختم ہو جانا۔ کدوائی صاحب جانتے تھے کہ ملک میں غلہ کافی ہے، یعنی اناج کافی ہے، اور کچھ بڑے بیوپاریوں نے، بیوپاری کسے کہتے ہیں؟ بزنس مین نے اسے گوداموں میں ذخیرہ کر رکھتا ہے۔ گوڈاؤن کو کیا بولتے ہیں؟ گوڈاؤن کو کیا بولتے ہیں؟ گودام بولتے ہیں۔ ذخیرہ کا مطلب اسٹور کرنا، جمع کرنا۔ کدوائی صاحب نے زیادہ اناج اگاؤ کی تحریک شروع کی، جس کی وجہ سے ملک میں اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ تو سوال یہ آئے گا کہ آ سکتا ہے کہ زیادہ اناج اگاؤ کی تحریک کس نے چلائی؟ تو کدوائی صاحب نے چلائی۔ اور جو غلہ بیوپاریوں نے چھپا دیا تھا وہ کدوائی صاحب کی چلائی ہوئی مہم کی بدولت بازار میں آ گیا۔ اس طرح انہوں نے راشننگ اٹھانے کے تجربے کو کامیاب کر دکھایا۔ تجربہ کی جمع تجربے۔ رفیع احمد قدوائی کی شادی ان کے خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ بیوی بڑی نیک دل، دیندار، جس کے جو مذہب کو مانتا ہو، اس کو اصول اور ضابطے کو مانتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ دیندار۔ عبادت گزار، عبادت کرنے والا، عبادت کی جمع عبادات۔ ان کے انتقال سے 1 سال پہلے رفیع صاحب نے انہیں حج بھی کروایا۔ رفیع صاحب کی زندگی تمام تر سادہ رہی۔ وہی موٹے کپڑے کے معمول شیروانی اور پاجامہ، سوٹ اور ہیٹ کو چھوا تک نہیں۔ کپڑے کسی اونچے ٹیلر ماسٹر کی دکان سے نہیں بلکہ گھر سے سل کر آتے تھے۔ سرکاری کوٹھی اور فرنیچر جیسا بھی شاندار ہو، فرنیچر لکڑیاں، ان کے اپنے گھر کو کوئی جا کر دیکھتا تو حیرت میں پڑ جاتا۔ ٹوٹا پھوٹا سا پرانی وضع کا مکان، وضع کا مطلب رکھ رکھاؤ، پرانی ٹریڈیشن کے حساب سے، جو اتنے بڑے منسٹر تو کیا کسی ماتحت عہدے دار کی بھی شایان شان نہیں ہو سکتا ہے۔ ماتحت عہدے دار کسے کہتے ہیں؟ ماتحت کا مطلب انڈر، کسی کے انڈر، عہدے دار کا مطلب پوسٹ ہولڈر، جس کے اندر عہدہ ہوتا ہے، عہدے دار، عہدہ رکھنے والا۔ انتقال کے بعد ان کی میت، جنازے کو میت بولتے ہیں، میں شرکت کرنے کے لیے غیر ملکی شخصیتیں مسولی پہنچی تھی۔ ٹھیک ہے، تو غیر ملکی یعنی بدیش سے لوگ، فورن سے شخصیتیں، شخصیت کی جمع مسولی پہنچی تھی۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے منسٹر کا مکان اتنا معمولی بھی ہو سکتا ہے۔ رفیع صاحب بچپن ہی سے ملنسار تھے، مل جل کے رہتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ اپنے دوستوں، ہم جماعتوں اور ساتھیوں کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے، جس میں مالی مدد یعنی پیسے سے مدد کرنا بھی شامل ہے۔ ان کا سارا روپیہ دوستوں کی ضرورتوں پر، یعنی ان کی فیس کی ادائیگی، ان کی کتابوں کے خریدنے پر، ان کے علاج معالجے پر اور
مختلف ضرورتوں پر خرچ ہوتا تھا۔ علاج معالجے مطلب جو بیماری ہوتے تھا اس کا علاج کرنا۔ جب ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا تھا اور کوئی دوست مشکل میں ہوتا تو وہ بذریعہ تار اپنے چچا سے روپیہ منگواتے تھے۔ بذریعہ تار کا کیا مطلب؟ فون کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے۔ اس زمانے میں ٹیلی فون کو تار کہا جاتا تھا، اور اس کی مدد کرنے کی یہ خصوصیت مرتے دم تک قائم رہی۔ انتقال کے بعد بینک میں ان کے نام معمولی رقم نکلی، یعنی تھوڑا سا۔ جس آدمی سے جس طرح ایک بار ملے بس عمر بھر اسی طرح ملتے رہے، غرور انہیں چھو تک نہیں گیا تھا۔ خلوت میں جلوت میں، خلوت میں مطلب اکیلے میں، تنہائی میں، جلوت میں بھیڑ بھاڑ میں، اندر باہر کہیں بھی نہیں۔ خلوت جلوت متضاد ہے، اندر باہر متضاد ہے۔ باہر کہیں بھی ملتے، یہ کبھی بھی معلوم ہی نہ ہونے پاتا کہ ملاقات کسی وزیر سے ہو رہی ہے۔ وزاداری کی ایک یادگار مثال یہ بھی ہے کہ عیدین کی نماز پابندی سے اپنے وطن مسولی ہی میں آ کر پڑھتے تھے۔ وزاداری رکھ رکھاؤ کو کیا بولتے ہیں؟ وزاداری بولتے ہیں۔ عیدین کسے بولتے ہیں؟ عیدین، دونوں عید کو عیدین بولتے ہیں، بقرعید اور قربانی کی عید، رمضان کی عید اور قربانی کی عید۔ یوپی میں زمینداری کا خاتمہ ہوا۔ زمینداری کا خاتمہ کیا مطلب؟ کہ زمین سے لوگوں کو استحصال ہوتا تھا اور زمین لگانے کے لیے دے دیتے تھے تو اس سے کچھ زیادہ ہی اس کا حق لیتے تھے، حق سے زیادہ اس کا استعمال کرتا تھا، اور ترقی لوگوں کو نہیں ہوتی تھی۔ اگر غریب ہے تو غریب ہی رہے گا، امیر ہے تو امیر ہوتا جائے گا۔ اس چیز کا خاتمہ کیا۔ اسے ختم کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے، اپنی زمینداری کو بچا لے جانا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ مطلق کوئی تدبیر نہ تھی۔ تدبیر مطلب ترکیب، حکمت، خیال۔ اپنے عہدے سے اپنی ذات کے لیے کبھی ادنا فائدہ اٹھانے کا سبق انہوں نے پڑھا ہی نہ تھا۔ سوتیلی والدہ زندہ تھیں۔ ایک روز انہوں نے فرمایا کہ رفیع، زمینداری تو خوب ختم کر دی، اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ خاندان بھوکوں مرے گا۔ سب کا انتظام کیا لیکن اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کیا۔ اس کہانی میں یہ لائن بہت اہم ہے کیونکہ یہ انورٹڈ کاما کے اندر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پوچھ کر بولے کہ یہ کہنے والے کون ہیں، تو سوتیلی والدہ رفیع صاحب کی۔ رفیع صاحب ہنس کر بولے، اماں جان آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ زمینداری ختم ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کھرپا لے کر گھاس چھیلوں گا، آپ گٹھا بنا کر بیچیے گا، سب کی روٹی چل جائے گی۔ روٹی چل جانا، سب کا رزق چل جانا، پیٹ بھر جانا۔ دشمنوں سے اس طرح ملتے کہ جیسے دوستوں سے ملا جاتا ہے، دوستوں سے یوں برتاؤ کرتے جیسے عزیزوں سے کیا جاتا ہے۔ عزیز مطلب پیارے لوگ، اور عزیزوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ کوئی ان سے کام نکالنا چاہتا یا کسی کو ان سے ضرورت آ پڑتی تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ اپنا کا بیگانہ، مقصود انہیں صرف کام کر دینا ہوتا تھا، اور اس وقت ہر ایک ان کا اپنا ہوتا تھا، بیگانہ کوئی نہ رہتا۔ خلق اللہ کی خدمت و عبادت کی طرح کرتے تھے۔ خلق اللہ، اللہ کا مخلوق، اللہ کا بندہ، مخلوق کو خلق بولتے ہیں، اور خلق یہ اسی لفظ سے ایک لفظ خلق بنا ہے، اس کا مطلب عادت ہوتا ہے۔ تو عبادت کی جمع عبادات، خدمت کی جمع خدمات، اور خدمت کرنے میں انہیں وہی مزہ آتا جو دوسروں کو خدمت لینے میں آتا ہے۔ کدوائی صاحب سرتاپا عمل تھے، یعنی سب کچھ، یعنی بولنا، چالنا، کرنا، دھرنا، سب کچھ ان کا عمل، باعمل تھے ایک طرح سے، اے ٹو زیڈ عمل تھے۔ سرتاپا عمل، سر کا مطلب سر سے لے کر پیر تک، ہر وقت عملی سرگرمی میں منہمک، مصروف، اس کے باوجود خشک ذرا نہ تھے، یعنی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، پریشانی، اریٹیشن اس ٹائپ کی کوئی بات ان میں نہیں تھی۔ ہر وقت خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بہت سویرے اٹھتے اور اسی وقت سے ان کا کام شروع ہو جاتا۔ دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں چکا دیتے۔ کھڑے ہو کر اور ٹہلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، ہر حال میں کام ہی کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ رفیع صاحب کا 60 سال کی عمر میں 1954 میں انتقال ہوا۔ یہ سوال ہے، لیکن بے لوث اور شاندار خدمات کی بدولت ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ آج بھی مرحوم کے شاندار کارناموں
اور بیش بہا خدمات کی وجہ سے ملک کے کروڑوں باشندوں کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے۔ باشندہ رہنے والا جب بھی کسی ملک ایسی بڑی مشکل سے دوچار ہوتا جس کا حل تقریباً ممکن ہو تو مرحوم کا نام یعنی رفیع صاحب کا نام زبانوں پر بے ساختہ آتا۔ بے ساختہ مطلب بلا سوچے سمجھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرحوم اس وقت ہوتے تو یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا۔ تو اس مختصر سوانح کو لکھنے والے کون ہیں؟ عبد الماجد دریابادی۔ اچھا، آئیے دیکھتے ہیں عبد الماجد دریابادی نے رفیع احمد صاحب کے حوالے سے جو کہانی لکھی ہیں اس کے اہم بات کون سی ہے۔ ایک بار ایسے ہی ریویژن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹڈ پوائنٹس کون سے ہیں اس کے۔ 18 فروری 1894 کو بمقام مسولی، ضلع بارہ بنکی، اتر پردیش خان صاحب شیخ امتیاز علی کے گھر پیدا ہوئے۔ کون؟ اچھا، رفیع احمد قدوائی اعلیٰ تعلیم علی گڑھ سے حاصل کیے۔ اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کیے؟ علی گڑھ سے حاصل کیے۔ تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کی وجہ سے رفیع صاحب کو جیل بھیجا گیا۔ رفیع احمد قدوائی پنڈت موتی لال نہرو کی رہنمائی میں سیاسی تربیت پائی۔ رفیع احمد قدوائی جواہر لال نہرو کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائی۔ 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک چلی۔ رفیع صاحب ملک و قوم کی خاطر 5 مرتبہ جیل گئے۔ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد رفیع صاحب وزیر مواصلات بنے اور وزیر غذا بھی بنے۔ وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع صاحب رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا۔ رفیع صاحب نے ڈاکیوں کو اتوار کو چھٹی کرائی۔ رفیع صاحب وزیر غذا بننے کے بعد راشننگ کا خاتمہ کیا۔ کس کا خاتمہ کیا؟ راشننگ کا خاتمہ کیا۔ قدوائی صاحب نے زیادہ اناج اگاؤ کی تحریک چلائی۔ اچھا، یو پی میں قدوائی صاحب کی وجہ سے زمینداری کا خاتمہ ہوا۔ رفیع احمد قدوائی صاحب کے سوتیلی ماں زندہ تھی۔ ٹھیک ہے، قدوائی صاحب سرتاپا عمل تھے۔ رفیع صاحب 60 سال کی عمر میں 1954 میں انتقال ہوا۔ اچھا، رفیع احمد قدوائی صاحب کے بارے میں لکھنے والے عبد الماجد دریابادی ہیں۔ رفیع احمد قدوائی ہندوستان کے مشہور رہنما تھے۔ رفیع احمد قدوائی صاحب نیک سیرت انسان تھے۔ رفیع احمد قدوائی صاحب کی پوری زندگی قومی اتحاد، سیکولرزم، وطن پرستی کی چاہ میں گزری۔ قدوائی صاحب کی زندگی ایک محب وطن کی کھڑی اور سچی مثال ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، متضاد: بہادر کا بزدل، ابتدا کا انتہا، نیک کا بد، دوست کا دشمن، ادنا کا اعلیٰ۔ واحد اور جمع: قوم کی اقوام، بازار کا بازاریں، بازاروں، شخصیات شخصیت کی جمع، ضرورت کی جمع ضروریات، ضرورتیں، عزیزوں عزیز کی جمع، خدمت کی جمع خدمات۔ ٹھیک ہے، یہ واحد جمع آپ کو یاد رکھنا۔ یہاں پر ایک نئی بات ہے، پڑھیے اور سمجھیے میں۔ ریگستان میں اونٹ سواری اور بار برداری کے کام آتا ہے۔ ریگستان میں اونٹ کس کام کے لیے آتا ہے؟ سواری اور بار برداری۔ بار کا مطلب بوجھ، برداری کا مطلب اٹھانا۔ تو ریگستان میں اونٹ سواری اور بوجھ اٹھانے کے لیے کام آتا ہے۔ یہاں بھی انورٹڈ کاما ہے، یہاں بھی انورٹڈ کاما ہے۔ دیکھیے، اوپر کے جملے میں پوری بات کہی گئی ہے۔ جب جملہ پورا ہوتا ہے تو اس طرح کا نشان، یہ دیکھیے، اس طرح کا نشان لگایا جاتا ہے، اسے ختمہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ختمہ کہتے ہیں۔ کسی کا مقابلہ اس سے زیادہ طاقتور، بڑے یا زبردست سے ہو تو اس کی بڑائی کا بھرم کھل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ اس جملے میں طاقتور کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، یہ ٹھہرنا کم وقفے کا ہوتا ہے، یعنی کم وقفہ کا مطلب رکنا، کم رکنے کا ہوتا ہے، جسے اس نشان سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نشان، یہ چھوٹا سا ہے، اس نشان سے ظاہر ہوتا ہے، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ بڑی بہن نے کہا، ٹھیک، محمود جب تم اڑنا سیکھ لو تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلنا۔ اس جملے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑی بہن نے کیا کہا۔ جب کسی شخص کی کہی ہوئی بات اس کے الفاظ میں لکھی جائے
تو بات کے شروع اور آخر میں یہ نشان یہ لگا دیتے ہیں۔ ان نشانات کو واوین کہتے ہیں۔ بڑی بہن نے کہا کہ بعد جو نشان یہ دو فل سٹاپ جیسا ہے لگایا گیا ہے اسے رابطہ کہتے ہیں۔ یہ سبھی نشانات رموز اوقاف کہلاتے ہیں۔ تو اس پڑھیے اور سمجھیے والے اس میں کیا ہے، رموز اوقاف کے بارے میں ہے۔ رموز اوقاف کے بارے میں ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ یہ والا نشان جو ہے کیا ہے، یہ اسے ختمہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ختمہ کہتے ہیں۔ اچھا، سکتہ کا نشان کیا ہوتا ہے؟ سکتہ کا نشان یہ والا نشان جو ہے اسے سکتہ کا نشان کہتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ سکتہ ہے۔ اچھا، اسی طرح کیا ہے، بڑی بہن نے کہا تو یہ نشان کیا ہے؟ واوین کہتے ہیں۔ دیکھیے چھوٹا چھوٹا، اس کو تھوڑا غور سے دیکھیے، زوم کر کے دیکھیے گا تو واو کی طرح دکھے گا۔ تو دو واو ہے، تو دو واو کو کیا بولتے ہیں؟ واوین بولتے ہیں۔ جس طرح سے عیدین، دو عیدین کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی رمضان کی عید اور قربانی کی عید کو عیدین دو ملا کر کے، اسی طرح عیدین واوین، ٹھیک۔ تو واو کی طرح دکھتا ہے، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ واوین ہے۔ اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ اسی طرح جو نشان یا دو ڈاٹ کا ہے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ کوشچن آ سکتا ہے 2020 یا 19 میں یہ کوشچن آیا تھا، ختمہ، سکتہ، رابطہ اور واوین میں سے کسی ایک کا۔ تو بہت ہی اہم بات ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔